بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتوں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس دنیا کو الوداع کہہ رہے تھے، ان آخر لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اپنی امت کو وصیت کی تھی۔ عموماً اگر دیکھا جائے تو جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، وفات پانے لگتا ہے، تو اس وقت جو وصیتیں کرتا ہے اور جو نصیحتیں کرتا ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، وہ وصیت بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس آخر لمحات میں کیا کچھ کن باتوں کی وصیت کی، اس پر غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مرض الموت میں ہیں، آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی، وصیت کی، اس کے بعد کیا ہے اس دنیا سے وفات پائے۔ جیسے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سکرات الموت وهو یقول الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے، آخری لمحات میں ہیں، موت آ چکی ہے، فرشتہ آ چکا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، اور اس جملے کو یعنی الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، اس جملے کو اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ آپ دہراتے رہے، بار بار یہی بات کہتے رہے، بار بار یہی نصیحت کرتے رہے، حتی ثقل به لسانہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھاری ہو گئی تھی ان کلمات اور ان جملوں کو اور ان باتوں کو ادا کرنے پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اسی پر رکی اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وفات ہوئی۔ آخری لمحہ یہاں تک کہ آپ کیا ہے اپنی زبان سے برابر ان کلمات، ان جملوں کو آخری میں کیا ہے بول نہیں پا رہے تھے، اور آپ کی کیا ہے دنیا سے کیا ہے وفات ہوئی۔ اور یہ جملہ کیا تھا؟ الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز، نماز اور جو تمہارے ماتحت ہے۔ کیا مطلب کہ آپ نے دہرایا الصلاة الصلاة، نماز نماز، مطلب یہ کہ اے میرے امت کے لوگ، نماز کا خاص خیال رکھنا، نماز کا خاص خیال رکھنا، اور اسی طرح جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے خادم ہیں، ان کا بھی تم کیا خیال رکھنا۔ ادھر ما ملکت ایمانکم سے مراد خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو پچھلے زمانوں میں غلام رہا کرتے تھے یا لونڈیاں رہا کرتی تھی، جاریہ، بالخصوص وہ لوگ مراد ہیں، یعنی جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ کسی کے ماتحت ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت، اپنی صلاحیت نہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں،
ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا خاص خیال رکھنا، ان پر کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ تم احسان اور مہربانی کا پہلو کیا ہے ان کے ساتھ اپنانا۔ تو کہنا یہ تھا کہ آپ آخری لمحات میں، آخری موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا رہے ہیں، آپ کی جو ایک عظیم وصیت تھی وہ یہ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز نماز، یعنی نماز کا خیال رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور نماز کا خیال رکھنا یا نماز کا اہتمام کرنا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے محترم ناظرین کہ نماز کو نماز کے وقت ادا کرنا، نماز سے پہلے نماز کی جو شرائط ہیں ان کو مکمل کرنا۔ نماز کے لیے اگر تکبیر تحریمہ تم نے کہا تو اب اس کے بعد نماز کے خشوع خضوع کا خیال رکھنا، سلام پھیرنے کے بعد بھی نماز کی قبولیت کا تمہیں کیا ہے فکر ہو اور اس کا تم کیا ہے خیال رکھنا۔ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز اور نماز، یعنی نماز کا اہتمام کرنا اور نماز کو کبھی نہ چھوڑنا بلکہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نماز سے متعلق آخری زندگی میں آپ کے، اور وہ بھی مرض الموت میں، سکرات الموت میں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ اور عظیم چیز ہے دین اسلام میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں بھی نماز کی ادائیگی، نماز کی پابندی کی کیا ہے تاکید کی۔ اسی لیے حضرات، اگر غور کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور نماز کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں، تمہاری دنیا میں سے دو چیزوں سے مجھے بہت ہی محبت ہے اور لگاؤ ہے۔ نمبر ایک النساء، عورتوں سے، نمبر دو الطیب، یعنی خوشبو سے۔ اے لوگو، تمہاری دنیا میں سے مجھے کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں مگر صرف دو چیزیں ایسی ہیں جس سے میرا خاص لگاؤ ہے، مجھے اس سے خاص محبت ہے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النساء، عورتیں، نمبر دو الطیب، یعنی خوشبو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لگاؤ تھا، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، خاص طور پر مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور عورت کی طرف مائل ہونا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کا ایک واحد اور ایک ہی بہترین طریقہ ہے، وہ یہ کہ شریعت کے مطابق کیا ہے عقد ہو، دونوں طرفہ کے درمیان ایگریمنٹ ہو، جسے نکاح کہا جاتا ہے، شادی ہو۔ اس کے بعد کیا ہے عورت کے ساتھ انسان کیا ہے اپنی زندگی کیا ہے بسر کرے، اس کے حقوق کو پورا کرے، اور عورت جو ہے اپنے شوہر کے حقوق کو کیا ہے پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد کا اہتمام کیا، یعنی ایک سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے نکاح ہوا۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ فرمان کہ اے لوگو، تمہاری دنیا میں سے مجھے دو چیزوں سے محبت، دو چیزوں سے لگاؤ، اور دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ نمبر ایک
عورتوں سے محبت۔ نمبر 2 الطیب، خوشبو، یعنی اچھی بہترین خوشبو جو انسان بننے سنورنے اور زینت کے لیے اپناتا ہے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی محبت اور کیا ہے لگاؤ تھا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آپ نے رہنمائی کی ہماری اور یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی کسی کو خوشبو لگانا چاہے، خوشبو دینا چاہے بطور ہدیہ، چاہے پوری خوشبو اٹھا کر دینا چاہے، عطر کی شیشی یا عطر کی کوئی بڑی مقدار میں، یا اس کو لگانا چاہے اس کے ہاتھ میں، اس کے کمرے میں، اس کے کپڑوں پر، تو اسے رد نہ کرے، اسے رد نہ کرے، بلکہ خوشبو کو کیا ہے ضرور کیا ہے، خوشبو کا ہدیہ ضرور کیا ہے تسلیم کرے۔ المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں سے 2 چیزوں سے محبت آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کی ادائیگی، نماز کے پڑھنے میں، نماز کا اہتمام کرنے میں میری آنکھوں کیا ہے ٹھنڈک ہے۔ غور کریے حضرات، آج انسان اپنے دل کے سکون کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ کہتا ہے کہ فلاں یا فلانا میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، اس میں سعادت ہے میرے لیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ گویا کہ اگر نماز مجھے مل جائے، نماز ادا کرنے لگوں، تو نماز کی ادائیگی میں جو سکون اور جو اطمینان اور جو لذت مجھے ملتی ہے، وہ کسی اور چیز میں مجھے کیا ہے نصیب نہیں ہوتی، چاہے عورت ہو، چاہے خوشبو ہو، یا کوئی اور نیک عمل کیوں نہ ہو، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، بہت سارے اعمال ہیں، لیکن تمام اعمالوں میں جس عمل کو کرنے میں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے آنکھوں پر، دل میں سکون، سعادت، وہ نماز کی ادائیگی ہے، نماز کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی ناپسندیدہ معاملہ پیش آتا، فزع الی الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا ہے نماز کا رخ کرتے اور نماز کی کیا ہے تیاری اور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ نماز کا مقام و مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے امتیوں کو، جن سے خاص محبت اور خاص لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے نزدیک آپ کے امتیوں کا خاص مقام و مرتبہ ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز آپ کے نزدیک ہے، اور جس میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ اسی بات کی تاکید کریں گے اور اسی بات کی وصیت اور نصیحت کریں گے اپنی امت کو، اپنے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے وفات پا رہے ہیں، دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں، آپ نے اس آخری لمحات میں بھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی نماز کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا، اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور کیا ہے وصیت فرمائی۔ اس لیے حضرات، ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کیا ہے خوف کھانا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اور اس اہم وصیت کی کتنا ہم نے کیا ہے عمل کیا ہے۔
صرف یہ نہیں کہ جو ہے نماز ادا کر لینا کافی ہے، کیا جو ہم نماز پڑھتے ہیں کیا وہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں کیا ان نمازوں کو ان کے وقت پر، اول وقت پر ادا کرتے ہیں؟ کیا نماز کی ادائیگی میں ہمارے خشوع خضوع پایا جاتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اس کا پر غور کرے اور اپنے گریبان میں جھانکے۔ المہم حضرات، نماز کی ادائیگی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تاکید کی، یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ہمیں کیا ہے وصیت کی تھی، نماز کی ہم پابندی کریں، ہم میں سے ہر ایک اللہ سے ڈرے، خوف کھائے، نماز کی پابندی کریں، اور نماز میں جو کچھ خیر و بھلائی ہے ان کا حقیقت میں اگر دیکھا جائے حضرات تو شمار کرنا مشکل ہوگا۔ ان خیر و بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے نماز کی پابندی کی ضرورت ہے۔ نماز کی ادائیگی میں گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی ہے، اور اسی طرح سعادت کی زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ روزی روٹی کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے، بشرطے کہ نماز کی پابندی ہمارے اندر پائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے، اور بالخصوص 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح باقی تمام دیگر وصیتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔